ویلکم بیک ناظرین ہم اکثر یہ بات کرتے دکھائی دیتے ہیں اپنے پروگرام میں بھی کہ اس شہر کو جس طرح چلایا جا رہا ہوتا ہے اس طرح کریانے کی دکان کو بھی نہیں چلایا جاتا. ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے مسائل سے یہ شہر دو چار ہے ان کا, اور ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں اور پتہ نہیں چلتی. تاہم ابھی معاملہ یہ ہے کہ جو بلدیہ عظمیٰ کراچی ہے ان کی اینٹی انکروچمنٹ ٹیم ہے وہ آپریشنز کر رہی ہے بہت اہم, اور مختلف جگہوں پہ جہاں پہ مارکیٹیں بن گئیں, دکانیں قائم کر دی گئیں, تعمیر کروا دی گئی, بہت سارے ایسے معاملات تھی. تو یہ تو اچھی چیز ہے جو ہو رہی ہے. کہاں کہاں عدالتی احکامات اور میئر کراچی مرتضی وہاب کے ہدایت پہ کارروائیاں ہو رہی ہیں ان کے بارے میں کوشش کروں گا کہ کے ایم سی کے سینئر ڈائریکٹر ہیں اینٹی انکروچمنٹ کے عمران راجپوت صاحب, انہوں نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے. بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. میں یہ جاننا چاہوں گا سب سے پہلے کہ دیکھیں آپ لوگ کام کر رہے ہیں مگر جس طرح جس والیوم میں یہ انکروچمنٹ ہوتی ہے اس کا تھوڑا والیوم ہم جاننا چاہیں گے عمران صاحب کہ کس طرح کی انکروچمنٹ شہر کے اندر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں یہ ہیوی انکروچمنٹ اس شہر میں ہے بالکل یقیناً, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس پہ ہماری ٹیم اپنی بھرپور کارروائی میں مصروف ہے. ابھی آپ کے علم میں آیا ہوگا جس طرح میں نے ابھی آپ کو ڈیٹیل فراہم کی تھی کہ ابھی کچھ جگہوں پر ہائی کورٹ معزز عدالت کے حکم پر کے ایم سی اینٹی انکروچمنٹ نے کارروائی کی ہے, جس میں قیوم آباد ایک حساس علاقہ تھا, وہاں پہ کئی اٹیمپٹ کرنے کے باوجود نہیں ایکشن کر پا رہے تھے. وہاں ابھی ہم نے مسجد کے ساتھ موجود 15 سے 16 دکانوں کو, جو کہ تقریباً 30-40 سال پرانی دکانیں تھیں لیکن وہ انلیگل بنی ہوئی تھی, عدالت کا حکم تھا, اس کو بالکل ریموو کر دیا گیا. اسی طرح M9 پر ابھی کارروائی ہوئی ہے. کل ہماری ٹیم نے بھرپور ایک وہاں پہ M9 کے اطراف میں کارروائی کی ہے. اس کے علاوہ حسین آباد جو فوڈ اسٹریٹ ہے اس کے حوالے سے بھی ایک حکم ہمارے پاس آ چکا ہے. انشاءاللہ آپ 1 سے 2 دن میں وہاں بھی بھرپور کارروائی دیکھیں گے, اور وہاں پہ ہمیں بالکل کلیئر آرڈر ہے کہ وہاں کسی بھی قسم کی روڈ کو بلاک کرنے کی وجوہات بننے والی تجاوزات نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح فیڈرل ایریا بلاک 2 میں SC5 ایک ایمینٹی پلاٹ ہے جس پہ بہت عرصے پرانی ایک تجاوزات کی صورت میں ایک آبادی موجود ہے. اس کے لیے کورٹ کا آرڈر آ چکا جس پہ کے ایم سی کی اینٹی انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ نے وہاں نوٹسز دے دیے ہیں تاکہ وہ لوگ اپنے انتظام کر لیں, اور کورٹ کا حکم ہے وہ ایمینٹی پلاٹ پر بنے ہوئے مکانات ہیں جس کے لیے کے ایم سی ایکشن کرے گی اور ان کو اس جگہ کو واگزار کرائے گی. اچھا, اس میں اب آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ دیکھیں نا اتنے بڑے لیول پہ یہ انکروچمنٹ جو ہے وہ کی جا رہی ہے, تو سوال یہ لوگ کرتے ہیں کہ یہ کیسے ہو جاتی ہے اتنی عمران صاحب, اور اس کے اوپر بر وقت ایکشن کیوں نہیں لیا جاتا؟ اس کے اوپر ذرا شہری جو ہیں وہ تھوڑا سوچتے ہیں, اس پہ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں یہ موجودہ صورتحال تو یہ ہے کہ ہمارے علم میں جو بھی کوئی ایسی انکروچمنٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے جس کے بارے میں کوئی اطلاع ملتی ہے تو ہم فوری ایکشن کرتے ہیں. لیکن یہ تجاوزات کا میں نے آپ سے ذکر کیا, یہ کوئی 20 سال پرانی تجاوزات ہیں, کوئی 30 سال پرانی, اس بارے میں کچھ جواب دینے سے قاصر ہوں. ہاں یہ ہے کہ جب کورٹ کا حکم آتا ہے, معزز عدالت ہمیں حکم دیتی ہے تو اس کے اندر ہمیں تمام اداروں کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے, پولیس کی مل جاتی ہے, اور اس کے علاوہ مشینری بھی ہمارے فراہم کر دی جاتی ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہے, تو ہم بھرپور طریقے سے اس پہ کام کر پاتے ہیں. اچھا, ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ انکروچمنٹ کو لے کے جس طرح ہم بات کر رہے ہیں مختلف علاقوں کی, گلشن اقبال کا کچھ علاقے ہیں, ڈسٹرکٹ سینٹرل کے بھی کچھ علاقے ہیں, وہاں پر عمران صاحب تھوڑا سی شکایت یہ آ رہی ہے کہ جو گرین بیلٹ ہے اس پر بھی کچھ لوگوں نے دکانیں کھول کے, دیکھیں نا ایک معاملہ یہ ہے کہ ایک تاجر ہے جو ٹیکس بھی دے رہا ہے, اس نے دکان اپنی خریدی ہے, اب ٹھیک اس دکان کے سامنے ایک صاحب آتے ہیں, وہ اپنا ٹھیلا لگا لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی میں ادھر رکھ کے بیچوں گا. اب ان کی اتنی میں کہوں گا کہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ بیچ بھی رہے ہوتے ہیں, تو پھر اس کے بعد انہی دکانوں کے آگے جو پراپر ٹیکسیشن تمام خرچہ ورچہ کر کے مطلب سرکار کو پیسے دینے کے بعد بیٹھتا ہے ایک وہ, اور پھر وہ جو سامنے لگتا ہے پھر عمومی طور پہ کہا جاتا ہے یار غریب ہے, تو پھر اس بندے کا کیا قصور عمران صاحب کہ جس نے پراپر ٹیکسیشن کی ہو, پراپر پرچیز کی ہوں چیزیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے معاملات کے اوپر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان کو بھی تو ریگولرائز کیا جا سکتا ہے, جیسے ماضی میں اس کی پریکٹس دیکھی گئی تھی, کچھ اس طرح سے سوچا جا رہا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں فنڈز کے ایم سی کے پاس ہی آئے گا.
देखें जिस तरह आपने अभी बताया कि कोई एक लीगल है किसी शॉप के आगे कोई ठेला या पथारा लगा दिया जाता है, ये देखें मूवेबल कार्ड्स हैं, मूवेबल तजावजात होती हैं, जिसके लिए जैसे ही हमारा एक्शन होता है ये वहाँ से मूव हो जाते हैं। उसके बाद अच्छा ये इनके साथ तो हमारा आंख में चोली चली रही है पूरे शहर के अंदर, जहाँ जहाँ हमें शिकायत मिलती है हमारी टीम वहाँ जाके एक्शन करती है। ये तो हम डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो पुख्ता तजावजात हैं जो बहुत पुरानी बनी हुई है, जिसके बारे में आइडेंटिफाई हो रहा है वज़रिया अदालत, वज़रिया मौजूद अदालत या किसी इदारे की उसमें निशानदेही होती है, उन पुख्ता तजावजात के ऊपर भी हमारी टीम आपको काम करती हुई नजर आ रही है। अच्छा, मजीद और कौन कौन से ऐसे स्पॉट्स हैं बड़े लेवल पे जहाँ पर इस वक्त कार्रवाइयों का इम्कान है? देखें ये अभी मैंने आपसे जिक्र किया हुसैनाबाद, ये बहुत बड़ी फूड स्ट्रीट है यहाँ। देखें आपको पता है कि वहाँ पर रेजिस्टेंस भी आएगी लोगों की, उसके अंदर रुकावट भी बनेंगे, लेकिन चूंकि हमारे पास कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है इसलिए हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद होगी, इसके अलावा पुलिस रेंजर सबकी सपोर्ट हमें हासिल होगी। इंशाल्लाह इसको काम करके दिखाएंगे। और इसी तरह फेडरल एरिया, इस तरह मैंने आपको बताया, वहाँ एक एम्यूनिटी प्लॉट है, तकरीबन 3 से 4 एकड़ की जगह है, 250 के करीब वहाँ पे यूनिट मौजूद हैं जिन्हें हम नोटिस सर्व कर चुके हैं। और अभी हम इंतजार नोटिस का पूरा होने का टाइम का इंतजार कर रहे हैं। जैसे नोटिस टाइम पूरा होगा। उधर क्या बन चुका है इमरान साहब? जी वहाँ बहुत पुरानी आबादी बनी हुई है, जिसको हमने कोर्ट की ऑर्डर के बाद वहाँ पे हमने नोटिस सर्व की हैं कि वो अपनी जो तजावजात की सूरत में आबादी मौजूद है उसको खुद से हटा दें। बसूरत दीगर हमारा इदारा, हमारा डिपार्टमेंट इसके ऊपर एक्शन करेगा। अच्छा, उसमें कितने लोग होंगे, कितनी तादाद की आबादी होगी, थोड़ा सा ये बता सकते हैं? देखें 200 से 250 घर वहाँ मौजूद। तो उन तमाम को इमरान साहब तोड़ने जा रहे हैं, मिसमार करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, कोर्ट का हमें यही हुक्म है और हम इसके ऊपर बिल्कुल जो हुक्म है उसके मुताबिक बिल्कुल हम काम करेंगे। बहुत शुक्रिया इमरान राजपूत साहब थे हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे, बता रहे थे कि मज़ीद भी ऑपरेशन जो हैं वो होने हैं और इतनी बड़ी बड़ी आबादियों में होने हैं और अदालती अहकामात पर एक बार फिर वेव हम देख रहे हैं कि माजी में भी हमने देखा था कि एक सिस्टमेटिक तरीके से बड़े लेवल पे जो हैं नाजरीन हो रही थी कार्रवाइयाँ, ऑपरेशंस हो रहे थे, बड़े मकानात टूटे, बड़े एहतजाज देखे, बड़े लोगों की मज़ाहमत देखी। मगर सवाल फिर वही शहरी करते हैं कि देखें जब ये माफिया बना रहा होता है तब ये इदारे कहाँ होते हैं? जब एक आम आदमी आकर अपनी जमा पूंजियाँ लगाकर यहाँ पर बस जाता है तो उसके बाद वो मुतासिर होता है जो एंड यूज़र होता है, जो बीच का माफिया होता है, जो इस वक्त पूरा सूरत हाल को देख रहा होता है, कर रहा होता है, वो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। जो असल जो है वो मुल्ज़िम है, मैं कहूँगा मुजरिम है, वो फ़ायदे में रहता है। मगर जो विक्टिम है, मैं कहूँगा कि जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से शिकार हो जाता है, वो मुतासिर होता है। नाजरीन इसके ऊपर यकीनी तौर पे हमारे बड़े इदारे, छोटे इदारे इसके ऊपर भी नज़रसानी करेंगे। हमारी कोशिश होती है शहर के जो इशूज़ हैं वो आप तक पहुँचाएँ। ब्रेक का वक्त हुआ है नाजरीन, ब्रेक पे जाते हैं और फिर हाजिर होते हैं।